الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. محترم اور مکرم حاضرین، قرآن کریم کی سورہ شعراء کا ایک تفصیلی بیان ہے پیغمبروں کے بارے میں. اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یہ حضرت لوط علیہ السلام، اور اللہ نے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں الگ الگ جگہوں پر پیغمبروں کو بھیجا ہے اللہ نے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیغمبر بنایا تو ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر دوسرے قوم کی طرف بھیجا تھا. ملک شام، جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے، جس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس ملک کے اندر شمال کی جانب ایک جگہ ہے جس کو صدوم کہا جاتا ہے. صدوم، اس جگہ پر اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام. تو انہوں نے اپنے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم کی عادت تھی کہ خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرنا، بت پرستی، اور ساتھ میں یہ بہت غلط کام جس کو آج کل دنیا کے کئی ملکوں نے جس کی اجازت دی ہے اور شریعت جس کو حرام کہتی ہے، بہت بڑا گناہ جس کی سزا کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا، لیکن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے ان کی سزا کو بیان کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ ایسے شخص کو پہاڑ پر لے جا کر وہاں سے پھینک دو. بعض علماء نے کہا کہ ایسے شخص کو زندہ جلا دو. بعض صحابہ اکرام نے بھی یہ کہا. کیا ہے گناہ؟ وہ گناہ تھا مرد کے ساتھ ہم بستری کرنا، مرد کے ساتھ سمبند باندھنا شریعت میں یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً مرد کو پیدا کیا ہے عورت کے واسطے، اور عورت کو پیدا کیا ہے مرد کے واسطے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے آپ کے جوڑے بنائے. جوڑ ہوگا مرد عورت کا، مذکر مؤنث کا، تو اولاد پیدا ہوگی. مرد سے نکاح کرے، عورت سے نکاح کرے، اس سے اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، ہرگز نہیں پیدا ہو سکتی. خدا کے قانون کے خلاف اللہ نے قانون بنائے ہیں، اسی واسطے بنائے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جاری ہوتے ہیں، اور خدا کے قانون کو تبدیل کر کے کوئی آدمی کوئی دوسری چیز کو پیدا نہیں کر سکتا ہے. جیسے اگر کوئی آدمی آگ جلائے اور یہ چاہے کہ میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں اور مجھے ٹھنڈک لگے، یعنی مجھے سردی لگے آگ کے اندر، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پھر خلاف واقعات ہو جائیں گی. تو یہ غلط کام کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میں تمہارے لیے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم جو کام کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا اور مردوں کے ساتھ عورتوں کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ چھوڑ دو. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے اور میری فرما برداری کرو. پیغمبروں کی فرما برداری اللہ کے پاس ضروری. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پر آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، میں دین کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، گناہ کو چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہوں، تو مانو اس کو. ان اجری الا علی رب العالمین، دین کے کام کا اجر تو اللہ ہی دے سکتا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، دنیا نہیں دے سکتی اس کا. لوط علیہ السلام نے کہا اتأتون الذکران من العالمین، کیا پورے دنیا میں سے تم مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. اور
اللہ نے جو چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو تمہارے پروردگار نے پیدا کی ہے تمہاری عورتوں کے ذریعے سے۔ آدمی بالغ ہو جاتا ہے، شریعت میں اسلام کا تو حکم یہ ہے کہ بالغ ہو جائے آدمی، 15 سال ہو جائے فوراً نکاح کر دو، اور لڑکی بالغ ہو جائے نکاح کر دو۔ اور لا محالہ، یقیناً آج کے زمانے کا جو حال چل رہا ہے، ہمارا بھارت اور ہندوستان تو ایسا ہے نہیں ہے کہ یہاں اتنے حالات بگڑے ہو جیسے یورپ اور امریکہ کے اندر بگڑے ہیں۔ وہاں پر آزادی ہے، اور کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، اس کی کھلی آزادی ہے۔ اور اگر کوئی شوہر روکتا ہے اپنی بیوی کو تو اس پر کیس پڑتی ہے۔ بعض ممالک ایسے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں وہ حالت نہیں آئی، لیکن پیدا ہو رہی ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ لوگ بیدار ہو رہے ہیں، اس لیے شریعت کا جو قانون ہے وہ اٹل ہے۔ اسلام کہتا ہے بالغ ہو گیا لڑکا تو نکاح کرو۔ ہاں، حکومت کی قید لگائی ہے کہ 18 سال ہونا چاہیے لڑکی کے واسطے، لڑکے کے واسطے سے زیادہ عمر لگائی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ بالغ ہو جائے تو فوراً نکاح کی تیاری شروع کر دو۔ اس کے اندر حفاظت عورت کی بھی مرد کی بھی۔ تو اللہ نے پیدا کیے جوڑے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، بھائی تم جو پروردگار نے تمہارے لیے ضرورت پیدا کی ہے، جنسی تسکین کا ذریعہ بنایا ہے کہ آدمی اپنی ضرورت پوری بھی کر لیتا ہے اس کے ذریعے، اور آدمی کا دماغ بھی گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، دماغ بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم راستے پر جاؤ اور تمہاری نگاہ کسی پرائی عورت پر پڑ جائے اور تمہارے دل کے اندر خواہش کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنے گھر میں جانا چاہیے اور اپنی عورت سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیے، تاکہ تمہارا دل صاف ستھرا رہے۔ شریعت کی یہ احادیث ہیں، فرمان رسول ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی باتیں ہیں، ویسے یہ بھی عبادت کی باتیں ہیں۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب بات پوچھی، کہا حضور میں اگر اپنی عورت سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں تو اللہ مجھے اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ اس پر بھی نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو کہا کیسے؟ تو میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، پھر نہیں دیکھی۔ کہا اگر تو اپنی ضرورت کو غلط عورت کے ساتھ، دوسری عورت کے ساتھ پوری کرتا جو تیرے لیے حلال نہیں تھی، تو کیا تجھے گناہ نہیں ملتا؟ تو صحابی کہنے لگے ہاں ضرور ملتا۔ تو کہا جب تو جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دے گا۔ تو اللہ نے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر 21ویں پارے کے اندر سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اس کی نشانی میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر دیا اور پھر تم زمین میں پھیلتے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جوڑے بنائے اور مودت اور محبت رکھی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور محبت رکھی۔ عجیب چیز ہے، قرآن کی جب آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے آدمی جب شادی کرتا ہے نوجوانی کے عالم میں تو محبت ہوتی ہے بیوی سے، محبت ہوتی ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے محبت کے ذریعے۔ لیکن جب عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد جب عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت آدمی کے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کو فنا ہے۔ تو آدمی کے ہڈیوں میں درد شروع ہو جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، جسمانی طاقت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اب وہ جذبہ نہیں محبت کا جو جوانی کے اندر تھا وہ جذبہ باقی نہیں رہتا ہے، بڑھاپے کے اندر ختم ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ شادی کے ذریعے جو رشتہ بنا ہے اللہ نے اس کے درمیان مودت رکھ دی۔ مودت یعنی ہمدردی۔ کیا رکھ دی؟ ہمدردی۔ ایک بوڑھا شخص بھی اپنی بوڑھی عورت کا خیال رکھتا ہے اور ایک بوڑھی عورت بھی اپنے بوڑھے شخص کا خیال رکھتی ہے۔ کیوں رکھتی ہے؟ وہ تو جوانی کا عالم تھا، ضرورت پوری ہو گئی جنسی تسکین، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نیک رشتے کے بدلے میں شادی کرنے کی وجہ سے مودت رکھ دی، ہمدردی رکھ دی کہ مرد بوڑھا ہونے کے باوجود اپنی بوڑھے عورت کا خیال رکھتا ہے اور عورت بوڑھی ہو جانے کے باوجود اپنی بوڑھے مرد کا خیال رکھتی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ دستور ہے جو اللہ نے بنایا انسانوں کے پھیلنے کے لیے. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ضرورت پوری کرتی. کئی بار روکا لوط علیہ السلام، کئی بار. اللہ نے قرآن کریم کے اندر 20 پارے کے اندر ان کا تذکرہ کیا. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور جو اللہ نے راستہ بنایا اس راستے کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے درمیان ایک ناپسندیدہ چیز کو مشہور کر دیتے ہو. تو کیا کہنے لگے لوط علیہ السلام کو؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله. اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آؤ اگر تم سچے میں سے ہو. دنیا کے اندر ایک چیز ہے بزرگوں، وہ چیز ہے کہ اللہ سے اور خدا سے کوئی آدمی جسارت اور اللہ کے سامنے ڈیرنگ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، بہت بڑی. لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے میرے پروردگار، یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے لوگوں پر میری مدد فرما. اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی کہا کہ تم حد سے گزر رہے ہو، حد سے گزر رہے ہو. حد سے گزرنا کس کو کہتے ہیں؟ جتنی کام کی صلاحیت ہے اس کو چھوڑ کر اس سے آگے کرنے کو کہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو. تو نہیں مانے ہو. اور کیا کہا لوط علیہ السلام کو؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. اے لوط اگر تو ہمیں بار بار ایسے روکتا رہے گا تو ہم تجھے شہر بدر کر دیں گے، شہر سے نکال دیں گے، یہاں سے نکلنا پڑے گا تجھے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ایمان لائے ان کی مدد فرما. رب نجنی واہلی مما یعملون. اسی وقت جب یہ ماجرا جاری تھا، قوم کو سمجھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے. دیکھیے نظام، اللہ رب العزت جن فرشتوں کو خوشخبری دے کر بھیجتے ہیں انہی فرشتوں کو دوسری جگہ پر عذاب دینے کے لیے بھی بھیجتے ہیں. اب ہمارے یہاں دیکھیے 2 سالوں پہلے پانی اتنا آیا تھا کہ ہم پریشان تھے، پناہ مانگ رہے تھے. اور ابھی حالت یہ چل رہی کہ ہم پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. خدا جس چیز کو رحمت بنا سکتا ہے اسی چیز کو زحمت بھی بنا سکتا ہے. جس چیز کو راحت بنا سکتا ہے اس کو مصیبت بھی بنا سکتا ہے. وہ نظام ہے اس کا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ کر بیٹھے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ اگر کوئی مہمان نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے. نفل روزے کے لیے سحری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر مہمان آ گیا تو اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے مہمان کے ساتھ. فرشتے آئے اور بیٹھے. ابراہیم علیہ السلام نے 27 بارے میں اللہ نے یہ بار بار تذکرہ کیا ہے خوشخبری کا، اور 12 بارے کے اندر بھی تذکرہ ہے. حل اتاک حدیث ابراہیم ضیف المکرمین. کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی گفتگو اور واقعہ آیا ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام. جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم. ابراہیم علیہ السلام کہا وعلیکم السلام. تشریف رکھیے، بیٹھو. اور کیا کیا؟ فوراً بھنا ہوا بکرا بھنا ہوا فقرب الیہ. ان کے نزدیک جو ہے فجاء بعجل سمین، بھنا ہوا بکرا لا کر رکھ دیا، بچڑا لا کر رکھ دیا کہ کھاؤ. کون تھی؟ یہ فرشتے تھے، وہ انسان تھوڑی تھے. وہ فرشتوں نے
کیا کیا؟ فرشتوں نے کہا، یعنی فرشتے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، اور پرانے زمانے میں دستور تھا اگر کوئی مہمان گھر میں آئے اور اگر وہ آپ کا کھانا نہ کھائے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی مسئلہ ہے، بڑا کوئی مسئلہ ہے، یعنی وہ مہمان نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کوئی حملہ کرنے کے لیے آیا وہ شخص ہو۔ تو فرشتے تھوڑی کھاتے ہیں، ان کی غذا تو اللہ نے ذکر رکھا ہے، وہ ہاتھ مار کر بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، ان کے نزدیک ہے کھاؤ، تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُ خِيفَةً، ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے اندر کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، کہا فرشتوں نے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم آپ کو ایک فرما بردار بردبار بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بڑھاپے کی عمر میں 120 سال عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہا ہم آپ کو اس عمر کے اندر لڑکا عطا فرمائیں گے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ اب یہی تذکرہ 12 پارے کے اندر یہ کیا ہے، تو وہاں پر ان کی عورت پیچھے کھڑی تھی تو انہوں نے کہا حاضہ بانی شیخہ، یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، اور بوڑھا کیسے، بوڑھے کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بہت تعجب خیز بات ہے کہ بڑھاپے کے اندر اولاد ہو جائے، یہ کرشمہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کیا تم اللہ کے معاملے پر تعجب کرتے ہو اور اللہ کی رحمت پر؟ اللہ اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اسباب کے جب انسان کو اس نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، ہے نا، آدم علیہ السلام کے باپ ہی نما ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، وہ اسباب کا تھوڑی محتاج ہے۔ خوشخبری دی اور پھر کہا اِنَّا مُهْلِكُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، یہ جو بستی ہے اس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کرنے کے لیے آئے، فرشتوں نے کہا۔ تو حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا، اس کے اندر میرے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، پیغمبر ہے۔ فرشتوں نے کہا نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم ان کو بچائیں گے اور ان کے اہل کو، اہل سے مراد کون ہے؟ ایمان والوں، لیکن ایک بوڑھی عورت، کوئی بوڑھی عورت؟ لوط علیہ السلام کی بیوی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والے میں سے رہ جائے گا، اور جو پیچھے رہے گا اس پر عذاب برسے گا، جو پیچھے رہے گا اس پر عذاب برسے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے اوپر اللہ نے عذاب برسایا، کیوں برسایا؟ وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی تھی جو گناہ کا کام کرتے تھے، اس سے ڈرنے کی بات ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کی بیوی پر اللہ نے عذاب اتارا۔ کون کے ساتھ اتارا؟ ان پر بھی آیا۔ کیوں اتارا؟ غلط لوگوں کا ساتھ، غلط لوگوں کا ابراہیم لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا پیغمبر کو، اگر سچوں میں سے ہو تو کوئی نشانی لا کر بتاؤ۔ تو فرشتے آئے ان کے پاس، یہاں پر سننے کی ضرورت ہے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، فرشتے جب آئے ان کے پاس تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ کیسی شکل میں؟ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے جب آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، تو ساری قوم ان لڑکوں کے پیچھے چل رہی اور چلتے چلتے ان کے گھر پہ آ گئی اور کیا کہنے لگی؟ لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ مہمان ہیں میرے گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور آپ
ان کے ساتھ کرتے ہو، قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو، اپنی ضرورت پوری کرو۔ لوط علیہ السلام کا دل جو ہے اندر سے بہت رنجیدہ ہوا اس معاملے کو دیکھ کر کہ قوم جو ہے اس غلط کام کرنے کے واسطے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا وقالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہے فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن آئے تھے کس کی شکل میں؟ خوبصورت نوجوان بچوں کی شکل میں آئے تھے۔ اور پھر کہا فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، رات کے تاریکی میں نکلنا ہے آپ کو، اور جتنے ایمان والے لوگ ہیں سب کو لے کر نکلنا ہے، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، جس نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ لوط علیہ السلام نے ایمان والے سارے ساتھیوں کو کہا تو سب تیار ہو گئے، اور فرشتوں نے کہا تھا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بھی آدمی تم میں سے پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھے گا، لیکن تمہاری بیوی جو ہے اس میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اتنی خطرناک سزا دی انہیں، جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھایا، لوط علیہ السلام کی بستی کو اتنی اوپر اٹھایا، اتنی اوپر اٹھایا کہ اس کی مرغیوں کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سنائی دیتی تھی۔ اس کو سنائی دیتی تھی پہلے آسمان کے فرشتوں کو، اور وہاں سے پٹک دیا الٹا، پوری بستی کو اٹھایا الٹا پٹک دیا، اور پھر اللہ نے آسمان سے ان پر پتھر کی بارش کی، پتھروں کی بارش ہوئی، ان پر بستی الٹ ڈالی اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، جو ڈرائے گئے لوگ تھے ان پر جو برساؤ ہوا وہ بدترین برا برسا ہوا۔ ہندوستان میں یہ قانون پاس ہے، کون سا؟ ایک مرد دوسرے مرد سے نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت دوسرے عورت سے نکاح کر سکتی ہے۔ چند دنوں پہلے گجرات کے اندر ایک لڑکی نے دوسرے لڑکی سے نکاح کیا، حالانکہ خاندان والے سب اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے دنیا کے اندر بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مکمل ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو جہاں پر صرف مرد اور مرد سے نکاح کرتا ہے، وہ بستی آباد ہے۔ اور ایسی جگہ پر اللہ رب العزت کی 24 گھنٹے لعنت برستی رہتی۔ یہ دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے بڑی جو کام کیا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے بہت روکا اور کہا تھا تم جو کام کر رہے ہو یہ دنیا میں سب سے پہلے یہ برا کام تم کر رہے ہو۔ اس لیے اسلام کے اندر تو زنا کرنے والا مرد اگر شادی شدہ ہے اس کی سزا تو واضح ہے کہ اس کو زمین میں دفن کرو اور سر پر پتھر مارو اور ختم کرو، یہ سزا ہے اس کی۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، 100 کوڑے مارو اس کو، 100 کوڑے۔ لیکن اس کی سزا کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی ضرورت پوری کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ اس کو پہاڑ سے پھینک ڈالنے سے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ زندہ جلاؤ۔ تو یہ شنی حرکت ہے، بدترین گناہ ہے جو لوط علیہ السلام، آج بھی یہ گناہ رائج ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد آج بھی وہ بستی موجود ہے بزرگوں، آج بھی اگر آپ وہاں پر جائیں گے اس بستی کے اندر مکمل پیر دھس جاتے ہیں، پیر دھستے ہیں، اس بستی چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس بستی کو پلٹ دیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے، تو وہ بستی آج بھی موجود ہے، اور وہاں پر چلتے چلتے آپ کے پیر دھس جائیں گے۔ اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثر مؤمنین، اور لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا پروردگار اقتدار کا مالک، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی سدھرنے کے لیے آئے تو بتائیں اللہ ہم رحم کرنے کو تیار ہیں، جب تک موت نہ ہو جائے رحم کریں گے، اور قیامت نہ آئے تب تک۔
اور اگر نہیں مانیں گے اقتدار کے مالک ہیں ہم، کرسی ہمارے پاس ہے، اللہ کہتے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. عذاب نازل کر دیا اللہ نے ان پر، پتھروں کی بارش کر دی اور ان کی زمین کو مکمل پلٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کبھی گناہ کی وجہ سے. لیکن اس کے اندر لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کو بھی اللہ نے عذاب کے اندر گرفتار کیا. کیوں؟ غلط لوگوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے. اس لیے فارسی کے اندر ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم نیک بنے، اچھے بنے، تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھو. دیندار بننا چاہتے ہو تو دینداروں کے پاس جانا پڑے گا. دنیا دار بننا چاہتے ہو تو دنیا داروں کے پاس بیٹھو. اگر کوئی آدمی رات دن عبادت کرتا ہے لیکن اس کی سنگت بری ہے، وہ بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، غلط کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور غلط کام میں پڑ جائے گا. شراب کی لت اس کو ضرور پڑ جائے گی، بے نمازی ضرور بڑھ جائے گا. اور ایک وہ آدمی ہے جو نمازی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا ملن جلن ہے، تو آج نہ کل اس کا دل اندر سے کہیں گا کہ یار تو جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ لوگ تو نمازی ہے، وہ دیندار ہے، اور تو ہی ان کے اندر ایسا ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دیندار ہو جائے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکوکاروں کے ساتھ رہو. اس لیے اس لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. کیوں نہیں بچا سکے؟ ان کی بیوی وہ گناہ گاروں کے ساتھ گناہ کے اندر تعاون کرنے میں شریک تھی. اس لیے آدمی کو ہر ایسی جگہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہے یا ایسے دوست جو گنہگار ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. نیک لوگوں کی بستی کو، نیک لوگوں کی دوستی کو اپنانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پر